السلام علیکم، میرا نام عاقب پرویز ہے اور میں قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹر آف فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور میں آج پاکستان نیوکلیر سوسائٹی اسلام آباد کے پلیٹ فارم سے ایک بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گلوبل وارمنگ ہے کیا چیز اور اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں. گلوبل وارمنگ سے مراد ہے کہ ہماری ارتھ کا ٹمپریچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ گریجولی انکریز کر رہا ہے. اب یہ کیوں انکریز کر رہا ہے؟ اس کے دو ریسورسز ہیں، نیچرل ڈرائیورز ہیں اور آرٹیفیشل ڈرائیورز ہیں. نیچرل ڈرائیور میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں سولر ریڈیشنز. سن سے جو ریڈیشنز آ رہی ہیں وہ ارتھ کے اوپر اسٹرائک کر رہی ہیں، کچھ یہاں پہ ایبزورب ہو رہی ہیں، کچھ واپس ایٹماسفیئر کے اندر ریفلیکٹ بیک ہو رہی ہیں. اور ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے یہ ارتھ سے لے کر اوپر 60 کلومیٹر تک ایک ایکوسفیئر ہے جس کے اندر گرین ہاؤس گیسز کا ایک غلاف ہے. وہ نیچرلی ایگزسٹ کرتے ہیں گیسز، اس لیے ہم ان کو گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں. تو وہ کچھ ریڈیشن یا ایبزورب ہو جاتی ہیں، کچھ واپس جو ریفلیکٹ بیک ہوتے ہیں وہ ایٹماسفیئر کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے وہاں پر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ان کو ٹریپ کر لیتی ہے، تو وہاں پر ایبزورب ہو جاتی ہیں. تو اس طرح زیادہ تر پرسنٹیج جو ہے ہماری سولر ریڈیشن کی وہ یہاں پر ٹریپ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ارتھ کا ٹمپریچر جو ہے وہ رائز کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے volcano ایکٹیویٹیز ہیں، آرٹیفیشل پہاڑ جہاں پہ پھٹتے ہیں، اس ارتھ کا ریجن کا جو ٹمپریچر ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے انکریز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایٹماسفیئر کا ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ اوزون لیئر ہے، ایک گڈ اوزون لیئر ہوتی ہے اور ایک بیڈ اوزون لیئر ہوتا ہے. گڈ اوزون لیئر تو ریڈیشن کو ریفلیکٹ بیک کر دیتی ہے، لیکن جو بیڈ اوزون لیئر ہے وہ ریڈیشن کو ایبزارب کر دیتے ہیں. اس سے بھی ہمارے ایٹماسفیئر کا ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے. تو یہ ہے سارے نیچرل ڈرائیور. اور اس کے علاوہ جو ہے آرٹیفیشل ڈرائیورز ہیں، اس میں ہماری ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، ہیومن ایکٹیویٹیز، جیسے کہ فوسل فیولز کا جلنا، جہاں پر ہم آئل، گیس یا کوئل وغیرہ یوز کرتے ہیں گاڑیوں کو رن کرنے کے لیے، انڈسٹری کو رن کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے، جو کہ اب تک 0.03 سے 0.04% کر چکی ہے. تو یہ اب 18 سینچری کے بعد جب انڈسٹریل ریولوشنز آیا تو ہم نے ڈیفورسٹیشن سٹارٹ کی، ہم نے جنگلات کو کاٹا. اب پلانٹس، ٹریز جو ہیں وہ ان کی کیا خوراک ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، انہیل کرتے ہیں اور ان کی بڑھوتی ہوتی ہے اس سے. لیکن جب ہم ڈیفورسٹیشن کریں گے تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ وہاں پر نہیں یوز ہوگی بلکہ ہمارے ایٹماسفیئر کا حصہ بنے گی، اس سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ رہی ہے. اور تیسری اس کی جو وجوہات ہے جو ہے کلورو فلورو کاربنز اور کلورو ہائیڈرو کاربنز. یہ جو ہم گھروں میں اے سی یوز کرتے ہیں، اوون یوز کرتے ہیں، ریفریجریٹر یوز کرتے ہیں، ان سے یہ جو گیسز ہیں یہ ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر مطلب ایگزاسٹ کرتی ہیں اور ایٹماسفیئر کا حصہ بنتے ہیں، جس سے نیچرل گرین ہاؤس گیسز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی کنسنٹریشن بڑھ رہی ہے اور جس سے ہمارے ارتھ کا جو ٹمپریچر ہے وہ انکریز کر رہا ہے. اس کے بعد ہے اوور پاپولیشن. اب دیکھیں اوور پاپولیشن از دا مین کاز آف گلوبل وارمنگ. جب لوگ زیادہ ہوں گے تو وہ ریسورسز جو ہیں زیادہ یوز کریں گے، جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بڑھے گی. اوور پاپولیشن جو ہے یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے گلوبل وارمنگ سے. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ ڈیفورسٹیشن ہوگی، کیونکہ ہمیں گھر بنانے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوگی. ہم درختوں کو کاٹیں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھے گی. وہ گاڑیاں یوز کریں گے جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھے گی. وہ کلوتھ کپڑے انڈسٹری لگائے گا ان کو کپڑے پرووائڈ کرنے کے لیے، اس سے بھی انڈسٹری جب رن کرے گی تو ان کے چمنی سے دھواں نکلے گا، وہ بھی ایٹماسفیئر کا حصہ بنے گا، اس سے بھی بڑھے گی. اب یہ سارے اس کے ڈرائیورز ہیں. اب ایفیکٹس کیا ہوگا؟ سب سے بڑا ایفیکٹ تو ہمارے پاس ویدر چینجنگ آئے گی. سردیوں کا دورانیہ کم ہوگا، گرمیوں کا دورانیہ بڑھے گا، جس سے ہمارے سارے پیٹرن جو ہیں وہ خراب ہو گئے. ایکو سسٹم ایفیکٹس ہوگا، برڈز اینیمل جو ہیں وہ یہاں سے مائگریشن کریں گے تو ہمارا جو فوڈ انسیکیورٹی آئے گی، اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے. اس کے علاوہ سی لیول جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے، جو کہ 0.8% تک سی لیول انکریز کر چکا ہے. تو اگر بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جو سی لیول سے نیچے لائی کرتی ہیں تو وہاں سے فلڈز آئیں گے، وہ اس کی اکانومی تباہ ہوگی. اوشین ایسڈیفیکیشنز، سمندروں کے اندر ایسڈیفیکیشن جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، جس سے میرین لائف جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. اور کچھ کنٹریز کا ڈائریکٹ جو ہے نا اکانومی جو ہے وہ میرین لائف سے مطلب کہ سمندر سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. اور بھی اس کے بہت سارے کنسیکوینسز ہیں، جیسے ڈراٹ سے کوئک سالی آئے گی، ایسڈ رینز آئیں گی، فارسٹ فائرز آئے گی، واٹر پولیوشن بڑھے گی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ یا پاکستان میں ہوا کیا ہے اس کے اوپر. 2016 میں دی پیرس اکارڈ کے نام سے ایک کانفرنسز ہوتی ہے فرانس کے اندر، جس میں گلوبل لیڈر سارے جو ہیں وہ کنٹری آتے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم جو ارتھ کا ٹمپریچر ہے یہ 1 اور 2% کے درمیان ہم اس کو مینٹین کریں گے. لیکن اس سے امریکہ جو ہے وہ ایگزٹ کر لیتا ہے. باقی کنٹریز جو ہیں وہ بھی اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتی، اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے نا کام نہیں ہوتا. اس کے بعد پاکستان ہے وہ بھی فرنٹ پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ریڈیوس کریں گے، اس کی امیشن کو 300% تک ریڈیوس کریں گے اور بلینز آف ٹریز لگائیں گے. لیکن اس پہ بھی اتنا زیادہ جس طرح ہمیں اس کو لینا چاہیے تھا، ہم نے اس کو اتنے زیادہ اہمیت نہیں دی. تو یہ ایک سیور پرابلم ہے اور پاکستان ان ٹاپ 20 کنٹریز میں آتا ہے جو اس سے افیکٹ ہوں گی، ڈائریکٹ افیکٹ ہوں گی. تو ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.